اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان، عزیزان محترم، مرحلے عنوان کے متحد اور مسلسل ایک موضوع کی گفتگو جاری و ساری ہے۔ مجلس اصل میں بدل جانے کا نام ہے، تبدیل ہو جانے کا نام ہے، کوئی چیز ہونے کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بس کا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جوان بھی موجود ہیں، بزرگان کی تشریف فرما ہے، آج کی مجلس جو تاریخ میں خدیر کا سلسلہ بیان کیا گیا، یعنی مولا کائنات کی عظمت کو جو رسول نے بیان کیا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی آئے ہمیں سنوارنے کے لیے، معصوم آئے ہمیں راستہ بتانے کے لیے۔ اگر تبدیل ہونا ہے، بدلنا ہے، چینج ہونا ہے، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیں، ایک شب میں ایک شخصیت بدلتی ہوئی نظر آئی جسے بھول کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم کی عظمتوں کو پہچانتا ہے، حسین کی عظمتوں کو پہچانتا ہے۔ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا نبوت کے دعوے کرنے والے ملیں گے، نبوت کے دعوے کرنے والے ملیں گے، امامت کے منصب پہ فائز ہونے والے ملیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے تاریخ میں نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت منصب ہے، نبوت ایک عہدہ ہے جو خدا کی جانب سے، امامت ایک عہدہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ نبوت ایک عہدہ ہے جو خدا کی جانب سے، امامت ایک عہدہ ہے جو خداوند متعال کی جانب سے۔ مگر تاریخ میں لکھا نبوت کی دعوے کرنے والے ملے، امامت کی دعوے کرنے والے نہیں ملے، مگر امام کی جگہ پہ لوگوں نے امام بنایا۔ مگر میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ میں حسین جیسا ہوں۔ نبوت کا دعویٰ ہوا، امام بنائے گئے، مگر کوئی حسین جیسا نظر نہیں آیا۔
لوگوں نے نبوت اور امامت کی باتیں اپنی جگہ، خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، خدائی تک کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، مگر کہ حسین نظر نہیں آیا، مثل حسین نظر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ معصوم میں 1,24,000 انبیاء ہے، کوئی حسین نظر نہیں آیا، کسی کا نام حسین نہیں ملا۔ 12 امام آئے، کوئی حسین نظر نہیں آیا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ علی معصوم میں 4 ہیں، محمد بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، حسن 2 ہیں اور حسین واحد ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ لوگوں نے خدا کا تو دعویٰ کیا، خدائی دعوے کیے گئے، نبوت کے دعوے کیے گئے، امامت کے دعوے کیے گئے، مگر کوئی حسین کے مقابلے میں نہیں آیا۔ وہ جان رہا تھا حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں جو زمانے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، مکان کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، زمان کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ عالیان ایمان، یہ حسین کا کرم ہے۔ جب بھی کوئی دعا مانگو تو زمان دیکھنا پڑتا ہے، مکان دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا اور نتیجہ یہ نکالا کہ جب بھی کوئی انسان حسین سے متصل ہوتا ہے یا حسین کی بچھائی ہوئی فرشیدہ سے متصل ہوتا ہے تو زمان بھی اپنا ہوتا ہے، مکان بھی اپنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ زمان بھی اپنا ہوتا ہے، مکان بھی اپنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا، روایت نے یہ بیان کیا کہ ان طریقوں سے دعا مانگی جائے، زمان بھی اور مکان بھی۔ زمان کو دیکھ کر دعا مانگی جائے اور مکان کو دیکھ کر۔ مگر آئیے، ذکر معصوم ہو رہا ہے، ذکر حسین بن علی ہو رہا ہے۔ یہ زمان ہے، یہ ٹائم ہے، مکان یہ ہے کہ آپ ادا خانے میں بیٹھے ہیں۔ اب کیوں نہ کوئی بھول بن جائے، میں نے تو یہ دیکھا کہ لاکھوں لوگ ایک طرف تھے، مگر کوئی حسین کی طرف سے نکل کر لاکھوں کی طرف کوئی گیا نہیں۔ مگر دیکھیے حسین کی تبلیغ، حسین کا کرم، حسین کی عطا، حسین کی عظمت ایسی ہے کہ 71 تھے، بلکہ 71 نہ کہوں، 3 آئے، حر بھی، بھائی بھی، غلام بھی، بیٹے بھی، یہ سب آئے۔ کہ حسین کی طرف لوگ آ رہے ہیں، معلوم ہے روح کو کہ اگر حسین سے متصل ہو جاؤ گے تو جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جنت کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ حسن اور حسین جوانوں سردار ہیں جنت۔ اچانک گرامی تو جنت میں آنا ہے تو حسین کے در پہ آؤ، حسین سے متصل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ایک جب معصوم کی بات چلی، جناب آدم کی بات، آدم نبی ہے، آدم نبی ہے، نبوت کے عہدے پہ ہے،
جنت میں رہ رہے تھے، ایک لباس دیا گیا تھا کہ جنت میں رہو، لباس کو آراستہ کرتے رہو، استعمال کرو، حق ہے تمہارا۔ مگر ایک وہ بھی وقت آیا کہ تاریخ میں لکھا کہ جب جناب آدم نے ایک درخت کا پھل کھایا، نبی ہے، نبوت کے عہدے کا ہے، اب کون سا درخت تھا میں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، قریب گئے، حکم خدا ہوا آدم زمین پہ جاؤ، مگر جانے سے پہلے لباس کو اتار کر جانا، لباس چھوڑ کر جاؤ، جب تک تم جنت میں تھے لباس تمہیں دیا گیا تھا، یہ ہے نبی، یہ ہے آدم، جنت کا لباس دیا گیا، جنت میں جب تک آدم رہے، درخت کے قریب گئے، حکم ہوا اب لباس چھوڑ کر جاؤ، مگر آئیے یہ نبی ہے، جنت میں رہ رہے تھے، مگر میں نے تاریخ میں دیکھا کہ دو معصوم بچے ایسے تھے، قریب آئے کہ ماں قریب ہے، الحسن والحسین سید شباب جنہ، جنت کے سردار ہے حسن و حسین۔ عزیزان ایمان، بات یہ واضح کرنا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے لباس اتروا لیا جائے، معصوم وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے، جنت کا سردار وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے لباس رضوان لے کر آئے، یعنی حسن اور حسین۔ یہی تو بات ہے، میں بات کو اور مثال کے ساتھ واضح کر دوں، میں اس مقام پر ہوں، میں اس سٹی میں ہوں، میں یہاں آیا ہوں، میں پہنچا اور میں نے ہر چیز کو استعمال کرنا شروع کیا، میرا حق ہے، آپ کہیں گے مولانا ہے، آپ کا حق ہے، آپ استعمال کریں، مگر کوئی شے جب میں اپنے وطن آنے لگوں تو لے جا نہیں سکتا، صرف استعمال کر سکتا ہوں، فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، یہ حق ہے۔ جناب آدم کو حق تھا جب تک رہو لباس استعمال کرنا، تم حقدار ہو، یہ حقدار ہے، مگر حسن اور حسین جنت کے سردار ہے، جو سردار ہوتا ہے وہ جنت میں رہتا بھی نہیں، لباس بھی منگوا لیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، نعرے حیدری، ایک حقدار ہوتا ہے، ایک سردار ہوتا ہے۔ جناب آدم حقدار تھے، سردار نہیں تھے۔ عزیزان ایمان، اب دیکھیں کہ رسول نے بیان کیا کہ میں اپنے بعد جسے خلیفہ بنا رہا ہوں، من کنت مولا فحاز علی مولا، اس کی علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کی علی۔ عزیزان ایمان، قدیم میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اب دیکھیں کہ جس طریقے سے پہنچانے کا حق تھا رسول نے اس پیغام کو پہنچایا، حق تھا رسول کا۔ قرآن نے آگے بڑھ کے
کہا گیا ما انزل علیک من ربک، جو رب کی جانب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام کو پہنچا دیا تو کار رسالت کا، اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی تعلق جان کر دیا۔ عزیزان ایمان، کائنات کا رسول، کائنات کا کہا، کائنات کا مضمن یہ پیغام پہنچا رہا ہے، آخری حج ہے نبی کا، ہاتھوں میں بلند کر کے قدم آیا، بول کر سمجھایا، امضا کیا تاکہ تم بعد میں انکار نہ کر سکو۔ کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا، غدیر خون کے میدان میں اتنا طویل خطبہ ہونے کے بعد، مونا منتخب کرنے کے بعد، حاجیوں کو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر بعد رسول ہم نے اگر خلافت کو نہ مانا تو جنت کے سردار تو ان کے گھر کے ہیں، حسن اور حسین۔ حوض کوثر میں جانا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا، پروانا چاہیے تو علی کا چاہیے، مگر انکار کر کے بتایا، تسلیم نہ کیا۔ اور آپ سوچے نہ وہ کوثر پہ جا سکتے ہیں نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد حدیث کے میدان مولا کائنات کو مولا بنایا گیا، مولا بنایا گیا۔ جن لوگوں نے بھی امامت کے عہدے کو، خلافت کے عہدے کو قبول نہ کیا، انہوں نے حق کو غصب کیا، حق کو غصب کیا۔ آپ دیکھیں میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں، قرآن نے بیان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ اور آگے بڑھ کے چیزوں بیان کروں کہ جب انسان زکات نکالتا ہے، جب انسان کوئی شے نکالتا ہے تو اس میں حق غریبوں کا ہوتا ہے، مسکینوں کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی حق نہ دیا یعنی حق غصب کیا، جو مخلوق کا حق غصب کر لے جب وہ جنت میں نہیں آ سکتا، تو جو امیر المومنین کا حق غصب کر لے، صلوات پڑھیں محمد جو فقیر کا حق غصب کر لے جب وہ جنت میں نہیں آ سکتا، تو جو امیر کا حق غصب کر لے اور امیر المومنین کا، آپ سوچیں وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے رسول نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ روایت میں لکھا کہ جناب سلمان، یہ سلمان ہے کون؟ جن کے رسول نے بیان کیا سلمان میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل بیت میں سے۔ دو اعرابی آئے، رسول کو تلاش کر رہے تھے، داخل ہوئے مدینے میں۔ سوال یہ کیا ان دو اعرابیوں نے، سلمان پہ نظر پڑی
کہ سلمان یہ بتاؤ مسجد نبی میں کون لوگ موجود ہیں؟ نتیجہ سنیں گے محسوس ہو جائیں گے کون لوگ موجود ہیں؟ سلمان نے کہا ایک تو اللہ کا رسول ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ دونوں ارادی داخل ہوئے، نبی کو سلام کیا، نبی کے ساتھ علی بچہ تھا۔ دونوں ارادیوں نے کہا کہ میں نے سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے؟ تو سلمان نے جواب دیا ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ سلمان جانتے تھے، سلمان علی کو پہچانتے تھے، سلمان آشنا تھے، سلمان واقف تھے، مگر علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، مگر علی کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر علی نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ایک اللہ کا رسول، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ داخل ہوئے، دیکھا امامت بھی ہے، نبوت بھی ہے، نبی بھی ہے، علی بھی ہے، محمد بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ رسول سے کہا سلمان علی کو نہیں جانتے۔ رسول نے سلمان کو بلایا، سلمان داخل ہوئے مسجد میں، کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا علی کا وہ مقام ہے یا جسے میں پہچانتا ہوں یا میرا خدا، یا میں پہچانتا ہوں یا میرا خدا۔ میں چاہنے والے میں سے ہوں، میں صحابہ میں سے ہوں، میں عظمت علی کو بیان کر رہا ہوں، میں فضیلت علی کو بیان کر رہا ہوں۔ علی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، یا رسول پہچانتا ہے یا خدا پہچانتا ہے۔ اسی لیے رسول نے بیان کیا، رسول نے فرمایا دیکھو اگر علی کو تم نے نہ پہچانا تو اصل میں تم نے محمد کو نہ پہچانا، اور اگر تم نے محمد کو نہ پہچانا تو تم نے خدا کو جانا ہی نہیں، تو پھر کیسی عبادت، پھر کیسی بات؟ آگے رسول نے بیان کیا کہ فرمایا لحم کا لحم، دم کا دم، نفس کا نفس، میرا خون علی کا خون، میرا نفس علی کا نفس۔ کیوں؟ فضیلت بتا رہے ہیں۔ علی کو پہچاننے کے لیے، علی کو جاننے کے لیے آپ کو نبوت کے قریب ہونا ہوگا، آپ کو نبوت کے قریب ہونا ہوگا، نبی کے قریب ہونا ہوگا۔ وہ اور لوگ تھے جو نبی کے قریب ہونے کے باوجود علی کی منزل کو پہچان نہ سکے، علی کے مقام کو پہچان نہ سکے، علی کی عظمتوں کو پہچان نہ سکے۔ اگر عظمت پہچانتے تو رسول کے انجیل پہ اقرار کر لیتے۔ انکار بتا رہا ہے تم اصل میں بعد میں جہنم میں جاؤ گے، تم نے دنیا میں جہنم خرید لی۔ اور علی کی عظمتوں کو دیکھو کہ علی نے وہ کمالات اور وہ فضائل علی کی کہ میں نے ایک آیت آپ کے درمیان پیش کی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اللہ تمہارا ولی۔ میں بات کو واضح کر رہا ہوں، علی کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرے۔ نبی کی بات آئی،
قرآن نے خدا کا تذکرہ کیا مگر حالت رکوع میں کون زکات دے رہا تھا؟ تو تاریخ نہیں تھا. علی ابن ابی طالب حالت رکوع میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جو غریب تھا، جو فقیر تھا. جملہ ادا کیا. جملہ یہ تھا، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو خدا کی راہ میں مجھے کچھ دے؟ اللہ کا بندہ نظر آیا. علی نے حالت رکوع میں اشارہ کیا، انگوٹھی عطا کی، انگوٹھی عطا کی اور وہ خوش ہو کر مسرور ہو کر گیا. پھر قرآن کی آیت کیوں نہ آتی؟ خدا اصحاب کے فعل پر نہیں آیت اتارتا، اہل بیت کے فعل کو دیکھ کر آیت اتارتا ہے. جس طریقے سے بھی علی فعل کو انجام دے رہے تھے، قرآن قصیدہ پڑھ رہا تھا. حالت رکوع میں زکات ہے. آپ دیکھیں کہ انما ادا کیا، انما ولیکم اللہ. انما کا قانون سن لینا، جب بھی کسی آیت میں لفظ انما داخل ہوتا ہے تو کسی بھی باہر والے اندر آنے نہیں دیتا. اور جس کے اوپر آیت آئی ہے جو اس فضیلت کے لائق ہے، جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ باہر جا نہیں سکتا. یعنی آپ آیت کو دیکھنے کے بعد میں اور بات کو آگے لوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یا 3 شخصیت نظر آئی، 2 شخصیت نظر آئی، محمد علی، تیسرا کوئی نظر نہیں آیا. پھر آیت آئی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. انما نے بیان لگا دی. کیا مطلب؟ کوئی بھی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی. معلوم یہ چلا، آیت نے بتایا، آیت نے سمجھایا، تم اہل بیت سے مقابلہ کرنے چلے ہو. کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ تم اہل بیت سے مقابلہ کرنے چلے ہو. انما خود بتا رہا ہے جب کوئی ان کے فضائل کے لائق ہی نہیں ہے، جب ان کے مقابل میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، جب برابر میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر منصب خلافت پہ کیسے لائے؟ اہل بیت سے کیسا مقابلہ؟ انما نے بیان لگا دی، سمجھایا. اور دیکھیں کہ تاریخ نے یہ بیان کیا کہ میں نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا جس طرح رکھنے کا حق ہے. ایضا نہیں ایمان، دنیا فضیلت بیان کر رہی ہے اور فضیلت میں مقابل میں کسی اور کو لا رہی ہے. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں، ایک شخص تھا، تاریخ میں لکھا، جس کا نام تھا حاتم طائی. لوگوں نے کیا کہا؟ مقابل میں لوگ لائے. میں آپ کو مقابل بتاتا ہوں کیسے لائے. حاتم طائی کا سخی 40 دروازے سے لوگوں کو عطا کرتا تھا. ایک در سے نہیں، 2 در سے نہیں، 3 در سے نہیں، 40 دروازے سے
یہ فضیلت ہے نہیں ملا؟ جب مانگنے والا آ رہا ہے تو ایک ہی رس سے کیوں نہیں دیتے؟ ایک ہی رس سے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تاریخ میں ایک ہی شخص کو دیکھا، تاریخ میں لکھا علی ابن ابی طالب جب بھی کوئی سائل آیا علی نے ایک درس اتنا دیا، ایک درس اتنا عطا کیا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، دوسرے در تک جا نہیں سکتا، وہ سخی تھا۔ آپ اگر کہیں سخی ہے تو میں مان لیتا ہوں وہ سخی تھا، مگر علی سخی نہیں، کریم ابن کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال حق تو ہو سکتا ہے، علی کی عطا کم نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ علی کی عطا کم نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ کہا کریم ابن کریم، پھر کیوں آیت نہ آئے جو حالت رکوع میں سائل کے سوال پر زکات ادا کر رہا ہو؟ کوئی اور نظر نہیں آیا جو حالت رکوع میں زکات ادا کرے، اور حالت بھی ایسی کہ فعل واجب میں واجب ارکان کو انجام دے رہا ہوں، اور آیت نازل ہو رہی ہے، آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے، آیت فضیلت بیان کر رہی ہے، کیوں نہ؟ اس لیے آیت فضیلت بیان کر رہی ہے کہ میں نے جو قرآن نازل کیا، میں نے جو راستہ بتایا قرآن کے ذریعے سے، یا قرآن کو دیکھ کر راستے کو اختیار کرتے جاؤ، یا علی کے کردار کو دیکھ کر راستے کو اپناتے جاؤ۔ جہاں کردار ہوتا ہے، جہاں فضائل ہوتے ہیں، جہاں فضیلت ہوتی ہے، جہاں کمالات ہوتے ہیں، وہاں آیت آتی اور وہی آیت آ سکتی ہے، کسی اور مقام پر نہیں، کسی اور مقام پر نہیں، کسی اور کے لیے آیت نہیں آ سکتی۔ ایان محترم، علی کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بار نہیں، رسول نے ہر معاملے میں ایک پیغام بتا کے انسانوں کے رائے نکالتی ہے کہ نجاتی ہے۔ جب آپ لفظ علی کو دیکھیں گے، لفظ علی کو دیکھیں گے تو بلند نظر آئے گا، بالا نظر آئے گا۔ علی وہ اعلیٰ، یعنی علی کا ہر فعل بلند ہے، اگر راہ میں ہے تو بلند، حجرے میں ہے تو بلند، مصلے پہ ہے تو بلند، جنگ میں ہے تو بلند، ہر مقام پر علی آپ کو بلند والا نظر آئیں گے۔ یہ ہے علی کے کمالات، علی کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، علی کے مقام کو سمجھنے کے لیے یا سلمان ہونا ضروری ہے یا ابو ذر ہونا ضروری ہے
یا میسم ہونا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک علی کے چاہنے والے سے علی سے محبت کرنے والے سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور دیکھیے کہ جب شیطان ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جہنم خلق کی گئی ہی نہیں. یہ 3 سوال کی. علی کا چاہنے والا سن رہا تھا جسے بہلول کہتے ہیں. ایک ٹکڑے کو اٹھایا, ایک ڈھیرے کو اٹھایا, اور جس نے سوال کیا اس کے سر پہ مارا. لوگوں نے کہا بہلول کو پکڑو. بہلول نے جواب دیا تم نے ابھی سوال کیا تھا کہ ہر انسان کے اوپر اختیار ہے. جو انسان فعل انجام دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے, اور تم نے آگے بڑھ کے یہ کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں دیتا بلکہ خدا جس سے جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے. بہلول نے اینٹے کے ذریعے سے جواب دیا اور کہا میں نے تھوڑی مارا ہے, مجھ سے خدا نے کہا. جواب دینے کا طریقہ دیکھیں آپ, بہلول نے مجھ سے خدا نے کہا. پھر بہلول نے پھر آگے بڑھ کے کہا میں نے مارا ہی نہیں. کہا نہیں مجھے چوٹ کہاں لگی ہے؟ کہا اگر ہے تو دکھاؤ. کہا چوٹ بھی نظر آنے والی شے ہے. کہا جب اتنے بڑے جسم میں تمہیں چھوٹی سی چوٹ نظر نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی خلق کی دنیا جو ایجاد کی ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے زمین بچایا, جس نے عرش کا سامیانہ لگایا, جس نے ستارے بنائے, جس نے چاند بنائے, جن کی محبت میں بنائے گئے ہیں, اسے تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اگر انہیں دیکھنا ہے تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. ایسا نہیں. اس نے ایک سوال اور کیا کہ شیطان اگر آپ کا بنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ کیسے ممکن؟ جہنم تو آپ کی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی. بہلول نے اینٹے کے ڈھیرے کے ذریعے سے جواب دیا تم مٹی سے خلق کیے گئے ہو. تم مٹی سے خلق کیے گئے, تم مٹی سے بنائے گئے ہو. میں نے مٹی مارا اور ڈھیرا مٹی کا تھا. یہ کیسا اثر؟ دونوں شے مٹی کی. تو جب تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے تو شیطان جہنم میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ایمان محترم, جب علی کا چاہنے والا ایک ڈھیرے کے ذریعے سے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے تو جسے رسول نے خود کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. تو اب نبی کے بعد کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دروازے پہ جاؤ, اس در پہ جاؤ, اس مقام پر جاؤ, اس منزل پہ جاؤ جسے رسول نے بتایا میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب دروازے میں اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو در پہ آؤ. صلوات پڑھے محمد. در پہ آؤ. ایسا محترم, میں اور
ایک بات کو واضح کرتا ہوا اپنے مسائل ابھی آپ نے سنا یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے. محمد اپنے بات بتا کے جا رہے ہیں میرے بات اس در پہ آنا، کبھی بھی الجھ جاؤ، کبھی بھی مسائل کے حل نہ نکلے تو اس در پہ آنا. انا مدینہ و علی بابا. تو پھر خدا کیوں نہ تذکرہ کرے، خدا کیوں نہ بیان کرے؟ اسی لیے جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں یہ بات آئی یا ملائکتی و سکانہ سماوتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمعهم مملیتا ولا زمودیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فرقا يدور ولا بحرا يجري ولا فرقا يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة. میں جان بناتا ہی نہ، میں سورج کو خلق کرتا ہی نہ، میں زمین کا فرش بچھاتا ہی نہ، میں آسمان کے شامیانے لگاتا ہی نہ، میں ستارے میں ستارے کو چمکنے کی اجازت دیتا ہی نہ، میں چاند میں چاندنی دیتا ہی نہ. یہ جرم، یہ پرند، یہ درخت، یہ انسان، یہ مخلوق میں خلق ہی نہ کرتا. یہ اگر اہل بیت نہ ہوتے، یہ علی نہ ہوتے، یہ حسن نہ ہوتے، یہ حسین نہ ہوتے، یہ محمد نہ ہوتے، میں نے تمام شے جو خلق کی ہے وہ میں نے ان کے ایک شخص نے سوال کیا امام سے، یہ بتائیے چاند آپ کے سامنے نہیں کیا گیا، سورج آپ کے سامنے نہیں کیا گیا، ستارہ آپ کے سامنے بنایا گیا، زمین آپ کے سامنے بچھائی گئی، آسمان آپ کے سامنے بنایا گیا، آدم آپ کے سامنے تھے، نوح آپ کے سامنے بنایا گیا. معصوم نے جواب دیا کائنات کی کوئی شے نہ تھی، ہمارا نور تھا، یہ ہماری محبت میں خلق کی گئی ہے، ہر شے ہماری محبت میں خلق کی گئی ہے، کوئی شے موجود نہ تھی. اس شخص نے آگے بڑھ کر سوال کیا کیا آپ موت سے پہلے خلق ہوئے؟ امام نے جواب دیا موت سے پہلے بھی خلق ہوئے اور موت کو ماریں گے بھی ہم. صلوات پڑھو محمد. اور کربلا کے میدان میں نتیجہ دیکھیں نا، موت خود پریشان حال ہے. انشاءاللہ کل بات اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم تمام لوگ جس طریقے سے فضائل آل محمد سنتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں مسائل سننا چاہیے. آج ہر انسان جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو بات ہو جاتی ہے کہ کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے. آج ماہ محرم کی 3 تاریخ گزر چکی ہے اور اصل میں ہم زہرا کے لال کو رونے کے لیے آئے ہیں. ہم فاطمہ کے لال پہ گریا کرنے کے لیے آئے ہیں. امام حسین مدینے سے چلے مکے ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے. عزیزوں آج ایک دوست کے مسائل کو بیان کرنا ہے. کون دوست؟ جو حسین کے بچپن کا نام ہے حبیب بن مظاہر. تاریخ میں لکھا کہ جب بھی حسین مدینے کی زمین میں چلتے تھے تو حبیب اس
चरखा की मिट्टी को अपने सर पर आंखों में लगा दिया करते थे। फजीलत इमाम को समझ रहे थे, इमाम की अजमतों को जान रहे थे। और ये हबीब है कौन? हबीब ने मुजाहिर करबला के मैदान में ज़ईफ बूढ़े, मगर जब आप मुताला करेंगे, जब आप देखिए तारीख में लिखा हबीब हाफिज़ कुरान है, हबीब बचपन के दोस्त हमेशा नहीं रहते, हबीब कौन जो इबादत करता है, हबीब कौन जो रात की तारीखी में पूरे कुरान को तमाम कर दिया। इमाम हुसैन ने एक खत लिखा हबीब के नाम। हबीब कूफे का रहने वाले, रवायत ने बयान किया कि एक खत हबीब के नाम से भी हुसैन की तरफ रवाना हुआ था। जब हुसैन कूफे की जाने वाला है, अब करबला के मैदान में हुसैन खत लिख रहे हैं, और लिखने के बाद लिखा अना हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली बचपन के दोस्त हबीब, मैं करबला के मैदान में दुश्मनों के दरमियान गिर चुका हूं। कासिम को खत दिया, कासिम लेकर कूफे की तरफ रवाना हुआ। जनाब हबीब के घर पर दस्तूरबाद था। हबीब ने सवाल किया, कौन? कहा मैं हुसैन का कासिम। जैसे ही नाम हुसैन आया, हबीब सोचने लगे कि तो मेरे मौला के कासिम का नाम है, मरतबा दर को खोला। का क्या बात है? कहा हुसैन का खत लेके आया। जिस तरीके से मदीने की गलियों में जब हुसैन चलते थे ना, तो उस शायर की उस जगह की खाक को उठाकर हबीब अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। जैसे हुसैन का खत आया, हबीब ने लबों पे चूमा, आंखों से लगाया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। एक मर्तबा रोजा आगे बढ़ी, सवाल किया, हबीब किसका खत है? किसका खत है? हबीब ने कहा हुसैन इब्न अली का खत है, फातिमा का लाल करबला के मैदान में दुश्मनों के दरमियान। ज़ौजा ने सवाल किया, हबीब क्या सोच रहे हो? कहा मुझे तुम्हारी फिक्र है। कहा हबीब फर्जंदे रसूल दुश्मनों के दरमियान हो और तुम सोच रहे हो मेरी चोरी को तुम पहनो। अजीजों, हबीब ने कहा मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और अपने गुलाम से कहा जाओ और मेरे घोड़े को लेकर, कूफे का माहौल सही नहीं है, कूफे से दूर ले जाकर खड़े रहना। गुलाम लेकर घोड़े को आगे बढ़ा। चंद लम्हों के बाद जब हबीब का गुलाम हबीब के घोड़े से गुफ्तगू कर रहा है, देखो जब मेरा आका नवाहे कर तो मैं हुसैन की नुसरत के लिए करबला खुद जाऊंगा। इस जुमले को हबीब ने सुन लिया। एक मरतबा हबीब ने कहा, ऐ गुलाम मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और जैसे ही जुमले आजाद करने का हुआ ना, तो हबीब के गुलाम ने आकर आका के कदमों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, आका बस एक मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि मैं भी आपके साथ करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली की कुमत करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। और हबीब चले हैं, करबला के मैदान में आए। जब दोस्त को हुसैन ने देखा, मुस्कुराए, सीने से लगाया, तो छोटे छोटे बच्चे हबीब के करीब आए। करीब आने के बाद एक मर्तबा जैसे ही खाने के करीब आए ना, हबीब इमाम हुसैन से मुलाकात कर रहे हैं। अब्बास भी करीब आ गए, अकबर भी करीब आ गए, और तमाम लोग जब करीब आए ना, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब अपने खैमे से दो छोटे छोटे बच्चों को भेज कर कहती, जाओ हबीब को मेरा सलाम कहना। एक मर्तबा जैसे ये सलाम पहुंचा और हबीब ने जैसे जुमला
حبیب نے کربلا کے میدان میں آئے، ضعیف ہے مگر جنگ کرتے جاتے ہیں، روایت بتاتی ہے 62 دشمنوں کو پھر نار کیا مگر کل تک ضعیف لڑتا، 3 دن کا بھوکا ہوا پیاسا حبیب ایک دم مرتبہ کسی ظالم نے وار کیا، حبیب گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے مگر اپنے مولا کو پکارا،